جب پوری دنیا سوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رات کے آخری اور تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور 3 صدائیں لگاتا ہے۔ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ بخش دوں؟ ہم میں سے کتنے لوگ اس پکار کا جواب دیتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بزرگان دین ہمیشہ تہجد کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو صرف اسی کی عبادت کے لیے آدھی رات کو اپنی نیند قربان کرتا ہے، اور تہجد جیسی عبادت صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی عبادت اور محبت میں مخلص ہو اور سچا مومن ہو، کیونکہ رات کے اس وقت میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ اکیلا ہے، اس کے ڈر سے رو رہا ہے، اپنی مشکلوں کا دکھڑا رو رہا ہے اور رب سے مدد مانگ رہا ہے۔ ایسے نیک بندے کے لیے اللہ نے ایسا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں تو 2 چیزیں یاد رکھیں: اپنے کام کو پوری لگن سے کرنا، پھر اس کام میں خیر و برکت کے لیے اللہ سے مدد مانگنا، کیونکہ ساری کائنات اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اگر کوئی دعا دل سے مانگی جائے تو اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس ہر رات موقع ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگیں۔ اور دوسرا، آپ کو مشکلوں کا حل، جب آپ کسی مشکل میں ہو تو اپنی مشکلیں کمزور انسان سے باندھنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی مدد ایسی جگہوں سے کی جاتی ہے جہاں سے وہ کوئی امید بھی نہیں لگا سکتا۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ تہجد میں کی گئی دعا ایک ایسا تیر کی طرح ہے جو اپنے نشانے کو نہیں چوکتا۔ اس رات کے آخری حصے میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدوں میں اپنی مشکلوں کا رونا آپ کے لیے دل کو سکون دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول پانے اور گناہوں سے روکنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ آپ رات کے اندھیرے میں دنیا کی ہلچل سے دور رہ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی۔ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے کہ جو تم اب مانگتے ہو تو کن فرمانا مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہیں۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پا لیتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اس رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے۔